أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، سمجھنے والی ہے، غور طلب آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ربکم، رب تمہارا، اعلم، خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بکم، تمہیں، یعنی تمہارے بارے میں رب خوب جانتا ہے۔ یعنی اتنا علم تو تم خود اپنے بارے میں نہیں رکھتے جتنا علم اللہ کو تمہارے بارے میں ہے، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تمہارے اوپر رحم فرمائے، او ان یشاء، اگر وہ چاہے یعذبکم، تو وہ عذاب دے تمہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نامناسب باتوں کا اور کاموں کے باوجود چاہے تو اپنے فضل سے تمہارے اوپر رحم فرما دے، اور وہ چاہے تو تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں عذاب دے دے۔ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے عین عدل ہے۔ وہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق کو عذاب دے دے تو یہ اس کا عدل ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، ہر چیز اس کی ملکیت کے اندر ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنی چیز سے جو چاہے کرے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ جس طرح ہم اینٹ خریدتے ہیں، اس اینٹ کو ہم مکان کی پیشانی کے اوپر لگا دیں، یا اس اینٹ کو ہم کسی گٹر کے اندر یا بھٹی کے اندر لگا دیں، تو ہمیں کوئی ظالم نہیں کہتا، کیوں اس اینٹ کے ہم مالک ہیں۔ حالانکہ اس اینٹ کے ہم خالق نہیں ہیں، عارضی طور پر مالک بنے ہیں، ہم اس کو جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں، کوئی ہمیں ظالم نہیں کہتا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا، وہ ہمارے ساتھ جو کرے اس کا عدل ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں، کوئی اس کے اوپر اعتراض کرنے والا نہیں۔ اس کا علم اتنا خوبصورت ہے اور اس کے فیصلے اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے بالکل اصولوں کے مطابق کرتا ہے، اور کوئی اعتراض اور سوال کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ اس کا علم اتنا کمال ہے۔ سورہ الانبیاء ہے، آیت نمبر 23 ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل، میں جو کرتا ہوں میرے کے ساتھ کوئی سوال کرنے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال ہوگا، تم سے باز پرس ہوگی تمہارے اعمال کے اوپر، لیکن اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا دیکھیں، غور کریں، کتنا خوبصورت اور کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اتنا خود انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا جتنا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، کوئی ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا، وکیل کارساز بنا کے نہیں بھیجا، آپ کی ڈیوٹی تو صرف پہنچا دینا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب کائنات کے سب سے افضل ترین انسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کا میسج آیا ہے اس کو پہنچا دینا ہے، منوانا یا ہدایت کروانا یا سیدھے راستے پہ چلانا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، کوئی بھی مبلغ ہے، کوئی بھی داعی ہے، خطیب ہے، امام ہے، اس کا واضح کام یہ ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پہنچا دے۔ منوانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، جب
بات آپ تک پہنچ جائے گی، پھر آپ ذمہ دار ہو جائیں گی اس کے اوپر عمل کرنا. نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا سوال ہوگا، کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا. تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے ہیں. وہ جو فیصلے کرتے ہیں عدل کے ساتھ کرتے ہیں. وہ معاف کر دیں، رحم فرمائے تو یہ اللہ کا فضل ہے. وہ اپنے فضل سے رحم فرمائے گا. ہم اس لائق نہیں ہے، یا کوئی مخلوق بھی اللہ ماشاءاللہ کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو اس قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کے عمل کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کی رحمتیں کر دے. یہ اللہ کا فضل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کے اندر جاؤں گا، اللہ کی رحمت کی بنیاد کے اوپر. کیونکہ جو حق ہے وہ انسان اس کی عبادت کا ادا نہیں کر سکتا. ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں. کس قدر غلطیاں کرتے ہیں، کس قدر دور دور رہتے ہیں اس سے. ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کی ناراضگی میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو میرے محترم بھائیو، ایک بات پلے باندھ لیں کہ اتنا ہم خود اپنے بارے میں نہیں جانتے جتنا اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے. جب ہم ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں یا بات کو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہوتے ہیں، بات کچھ ہوتی کر کچھ رہے ہوتے ہیں، کتنا اس بات کے اندر ہیر پھیر کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ خوب جانتا ہے. وہ میرے اس ٹال مٹول کو اور اس میری ڈنڈی کو بھی لکھ رہا ہے کہ جو میں زیادتی کر رہا ہوں. تو بات صاف ستھری کریں، صاف ستھرے رہیں، صاف شفاف زندگی گزاریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، رحم کرے گا، اور دنیا اور آخرت کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے.